میں معذرت چاہتا ہوں بھائی جان، بہت دیر سے آپ لوگ باتیں کریں، اچھے لوگ ہیں، زمین پر بیٹھے ہیں، آپ آسمان پر بیٹھنے کے مطابق سنیں، اللہ کا ذکر ہی تمہارے دلوں کو سکون دیتا ہے۔ یعنی کوئی پوچھے آپ سے کہ اے بنگال کیوں کی خوراک، اپنے ہاتھوں سے آپ کدال پھاوڑے چلا رہے تھے، محنت کر رہے تھے، بازو میں درد ہونے لگا، آپ نے وہ ساری مشینری کو اپنے سے الگ کر لیا، یہ آپ کے ہاتھوں کی انشاءاللہ۔ اسی شہر کے دو حصے ہیں، ایک کو کاظمین کہا جاتا ہے، ایک کو آزمین کہا جاتا ہے۔ اتنے بدنام زمانہ تھے بشر حافی، جب یہ گھر سے نکلتے تھے بیربال کی طرف تو ان کو محلے کے بچے دیکھ کر کے یہ کہہ کر کے اپنے اپنے گھروں میں گھس جاتے تھے، ہمیں بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ، دنیا کا سب سے بڑا گنہگار بشر حافی آیا، اگر اس کی کسی پر نظر پڑ گئی تو وہ بھی گنہگار ہوگا۔ اتنے بدنام زمانہ تھے بشر حافی، پورے بغداد میں آپ کی برائیوں کے چرچے تھے۔ یہی بشر حافی ہیں، فرماتے ہیں ایک دن میں شراب کے نشے میں، کئی بوتل میں نے شراب پی رکھی تھی، شراب کے نشے میں اپنے بیئر بار میں کدے سے نکلا اور اپنے گھر کی طرف جاتا تھا، جیسے گھر کے قریب پہنچنے والا تھا، اچانک میں نے کیا دیکھا، ایک نالی اور کھیل کود کی رسیاں ہو گئے لوگ۔ سنیں بشر حافی کہتے ہیں میں نشے میں تھا اور نالی میں ایک کاغذ پر اللہ کا نام لکھا ہوا، بشر حافی کہتے ہیں میں نشے میں تھا، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ میرے پیر نے کہا کہ تجھے اللہ نے سلام۔ بشر حافی کہتے ہیں میرے پیر کتنے دنوں تک، کتنے دیر تک پیروں پہ کھڑے ہو کر کے قرآن پڑھا، کتنی سخاوت اور زہد و شبداری کے مظاہرے کیے، کچھ نہیں۔ بشر حافی کہتے ہیں میں چلا گیا اور صبح سے شام تک مزدوری کرو گا تمہیں جو کچھ ملے گا بچوں کا پیٹ اس سے بھر جائے گا۔ بشر حافی نے کہا ٹھیک ہے صبح کو جاؤں گا۔ جب صبح کو آنکھ کھلی تو کیا کیا معلوم ہے؟ ایک جھولا، ایک لوٹا، ایک مسلح، ایک تسبیح کندھے پہ رکھا اور ان کے گھر سے بالکل قریب 1 کلومیٹر کے فاصلے پر نہر دجلہ، میں وہاں سے پیدل گیا اس لیے بتا رہا ہوں، 1 کلومیٹر کے فاصلے پر نہر دجلہ، نہر دجلہ کے کنارے لوٹے کو نکالا، وضو کیا، مصلی کو بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، تسبیح نکالی اور پڑھنے بیٹھ گئے اللہ اللہ۔ کیا مشکل کام تھا، اللہ کا نام بھی لینا مشکل، کیوں؟ توفیق نہیں۔ انہوں نے سرکاروں نے فرمایا ہے اللہ کا نام جب کوئی ایک مرتبہ لیتا ہے، ایک مرتبہ لیتا ہے، ریورس کرتا ہوں، ایک مرتبہ لیتا ہے دوبارہ اسی وقت لیتا ہے جب پہلے والا لیا ہوا قبول ہو جائے۔ بشر حافی کیا کرتے ہیں؟ تسبیح لے کے بیٹھ گئے اللہ اللہ۔ کوئی ہے کیا پڑھتے تھے؟ اللہ اللہ اللہ۔ شام ہوئی، لوٹا جھولا تسبیح کندھے پہ رکھا، گھر آ گئے۔ بیوی نے پوچھا اے میرے شوہر بشر کام کیا؟ بولے 3 بھر کیا۔ کام کیا کیا تھا؟ نا آواز نہیں ہے، کام کیا کیا تھا؟ سوال کا سوال ہی نہیں ہے۔ وہ درویش کہتا ہے نا آواز کا، تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، میری ماں ہے، تم اپنی ماں تمہیں دیتا تھا تمہاری، نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ آپ کے بالکل بیچوں بیچ میں جزیرہ ہے، ایک ٹاپو ہے، دور ہے بھائی، ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میرے مولا کیا معاملہ ہے؟ یہ چوٹی کا میڈک کے منہ میں بیٹھنا اور پھر جانا۔ اللہ نے فرمایا کہ اسی تالاب کے بالکل بیچوں بیچ میں جزیرہ ہے، ٹاپو ہے، جس میں نے کیڑا پیدا کیا، وہ اندھا تھا، اس کیڑے تک کھانا پہنچانے کے لیے میں نے اس میڈک کو، اس چوٹی کو، فلسفہ نہیں سمجھ میں
وہی تو ہے جو نظام ہستی چلایا۔ میرا بشر حافظ نے کیا کہا، مالک بہت اچھا ہے، مالک بہت اچھا ہے۔ دو ہی دن میں اس سے مزدوری مانگتے ہوئے شرم رکھتی۔ بیوی نے کیا کہا، اے میرے شوہر کل جانا تو اس سے مزدوری لے کے آنا، اور اگر وہ مزدوری نہ دے تو پرسوں سے اس کے ہم مت جانا، کہیں اور جانا۔ دیکھنا کون سبحان اللہ کہتا ہے۔ بشر حافظ نے کہا کام تو یہی کروں گا، مزدوری ملے گی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کام کیا تھا؟ اللہ اللہ۔ اتنے لوگ ہیں دھیمی آواز میں قلب کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ ایک لطف، ایک روحانیت ہے۔ کیا کام تھا؟ اللہ اللہ اللہ۔ بشر حافظ چلے گئے، بیوی نے الٹیمیٹم دیا تھا لے کے آنا۔ نہر دجلہ کے کنارے گئے، وضو کیا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، تسبیح لے کے بیٹھ گئے۔ شرم آتی ہے اللہ کا نام لیتے ہو؟ زبان نہ دیتا تو کیا کرتے؟ بولے ہو سرکار بشر حافظ کہتے ہیں ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی پڑھی، پھر واپس آنے کا ٹائم کا نہیں واپس آیا۔ میں مغرب میں رک گیا، نہیں واپس آیا، عشاء میں بھی رک گیا، واپس نہیں آیا۔ میں نے سوچا رات کے آخری حصے میں جاؤں گا، بیوی سو چکی ہوگی، بچے سو چکے ہوں گے، اور میں جاؤں گا دروازے پر، کچھ ہے ہی نہیں بچوں کے کھان کے لیے، سو جاؤں گا، فجر کی اذان کی آواز آئے گی اور دروازے سے میں مسجد میں چلا جاؤں گا، نماز پڑھ کر کے پھر لوٹا جھولا تسبیح مصلی لے کے نہر دجلہ کنارے آؤں گا، پھر تسبیح لے کے بیٹھ جاؤں گا۔ بشر حافظ کہتے ہیں آج یہ تیسرا دن تھا، رات کے آخری حصے میں جیسے ہی میں اپنے گھر کے قریب پہنچا، میں نے کیا دیکھا، میرے گھر سے کھانے کی خوشبو آئی۔ اللہ کی قدرت ہے، اب میرے لیے تو کبھی سوچنا بھی نہیں کہ ان کے لیے اس وقت اللہ کا مبارک نام اس میں شامل۔ کہتے میں جیسے قریب پہنچا، مجھے گھر سے کھانے کی خوشبو محسوس ہوئی، اور قریب پہنچا تو بچوں کی گلکاریوں کی مسکراہٹ کی آواز، اور قریب پہنچا تو میں نے بیوی سے پوچھا بات کیا ہے؟ گھر کا ماحول بڑا بدلا ہے، تیرے چہرے پر خوشیوں کی تزئین کاری کا اثر غالب ہے، جسم پہ نئے لباس ہے، گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، روشنی کی ہے، بچے ابھی تک سوئے نہیں ہیں، کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، داتا محبوب شاہ ولی کہتے ہیں۔ معلوم بیوی نے کیا کہا، اے میرے شوہر تم 3 دن سے جس کے یہاں کام کرتے ہو، اس مالک کے 2 بندے دن میں 1 مہینے کا راشن لے کے آئے تھے۔ 1 منٹ کام کیا تھا؟ 1 منٹ بھائی نارا ہے، کام کیا تھا؟ اپنے اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے بولو کبھی تنہائی ملو تو سمجھ میں آئے گا، خدا کی قسم کبھی تنہائی میں اس نام کا ورد کرنا تو آپ کو لگے گا کہ میں بہت قریب ہوں رب کے رحمت سے، آپ پھر وہ تنہائی انجمن میں تبدیل ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ابھی ہمیں کھیلنے کودنے سے فرصت نہیں، تنہائی میں ہم صرف موبائل کے سہارے سے جیتے ہیں اور اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں۔ باپ مسجد میں دعائیں کرتا ہے، سنا ہے آپ اگر عاشق کے گھر تشریف لاتے، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، اور گھر میں ہماری بیوی، ہماری بیٹیاں، ہمارے بھائی سب کے سب موبائل کہاں بھی سنیں آپ۔ بشر حافظ کہتے ہیں بیوی نے کیا کہا، اے میرے شوہر تم 3 دن سے جس کے ہم مزدوری کرتے ہو، اس مالک کے 2 بندے دن میں 1 مہینے کا راشن۔ اتنا سنا تو بشر حافظ سجدے میں چلے، بہت ہوئے، بولے میرے مولا تو جانتا ہے میں بھی ارمان چاہتا ہوں، میں نے نہ جانے کتنی بچوں کو یتیم کیا، عورتوں کو بیوہ کیا، آشیانے گھروں کے اجاڑ والے آنسو زمین کو کی گود میں جذب ہوتے ہوئے بیوی نے اپنے شوہر بشر حافظ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہا میرے شوہر پہلے روئے مت، کھڑے تو ہوں، آپ کے نام وہ آپ کے مالک کے 2 بندے ایک میسج بھی دے کے گئے۔ کوئی ایک آدمی اپنے ہاتھ کو اٹھایا تو بتا دوں میسج کہتے ہیں۔ اللہ میرے بھائیوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی قابل
بیوی نے کیا کہا؟ تم جس مالک کے یہاں نوکری کرتے ہو اس کے 2 بندے جن میں 1 مہینے کا راشن ہے، 1 مہینے کا راشن۔ جب روئے تو بیوی نے کیا کہا؟ دیکھنا اب کتنے لوگ سوال مانتے۔ بیوی نے کہا اے میرے شوہر اب آپ خوش ہو جائیں، وہ 3 دن سے تم جس مالک کے یہاں نوکری کرتے ہو اس کے 2 بندے جب سامان، بولو بھائی، ہم نہیں کریں گے، ان کی ذمہ داری کو چھوڑ دو، ان کے ہاتھ میں پورے جلسے کی بات ہو رہی ہے، بھائی بھائی ہونا ٹھیک ہے۔